خوش آمدید ناظرین سامعین، آج کی کہانی بہت دلچسپ بھی ہے اور وہ لوگ جو زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو سبق آموز ہے۔ یہ صاحب ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹ کر یہ کہانی بیان کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کیوں انہوں نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کریں۔ 2 سال بعد جب سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن سب کچھ ویسا ہی نہیں تھا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا سوائے ایک خواہش کے، اور وہ تھی موت کی خواہش۔ اور 2 سال کے بعد آج تو یہ خواہش اور مزید ہو گئی تھی۔ میں اپنی یہ داستان ہاسپٹل کے بستر پر لیٹا ہوا اس لیے بیان کر رہا ہوں، شاید کسی کی کام آ جائے۔ اس کہانی کو پڑھ کر شاید کسی کو عقل آ جائے۔ جب میں خودکشی کرنے سمندر کی طرف گیا تھا، بہت پختہ ارادہ تھا میرا، کیونکہ زندگی نے اب تک سوائے ناکامیوں اور مایوسی کے مجھے کچھ نہیں دیا تھا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، جس لڑکی کو پسند کیا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ اسی بیکار زندگی سے جان ہی چھڑا لوں۔ جان چھڑانے کا طریقہ تھا خودکشی، لیکن کس طرح؟ مجھے غیر شاعرانہ اور ان رومانٹک قسم کی موت پسند نہیں تھی، یعنی گولی سے مر گئے یا زہر کھا لیا یا ریل کی پٹری پر جا کر لیٹ گئے۔ نہیں، مجھے ان باتوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ صرف ایک طرح کی موت رہ جاتی تھی، اور وہ تھی سمندر میں ڈوب کر مرنے کی موت۔ عظیم الشان سمندر، ایک حیرت انگیز کائنات، طرح طرح کے راز، کچھ دیر کی کشمکش، اس کے بعد ایک ٹھنڈی سی موت۔ لہٰذا میں خودکشی کرنے سمندر کی طرف آیا تھا۔ ابھی میں نے پانی میں اترنا شروع ہی کیا تھا، کسی نے مجھے آواز دی، میاں ذرا بات سننا، 1 منٹ۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک بڑے میاں تھے، کرتا شلوار میں ملبوس، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے۔ وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ میاں ذرا 1 منٹ کے لیے بات تو سنتے جاؤ۔ میں نے سوچا ویسے بھی مرنا ہی تو ہے، 2-4 منٹ لیٹ سہی، اس سے کیا فرق پڑنے والا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ جی قبلہ، فرمائیے میاں، پانی میں کیا کرنے جا رہے تھے؟ بڑے میاں نے پوچھا۔ یوں ہی ذرا خود کو بھگونے جا رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ نہیں میاں، بھگونے نہیں جا رہے تھے، بلکہ بات کچھ اور لگتی ہے۔ کیا بات لگتی ہے؟ میاں لگتا ہے خودکشی کرنے جا رہے تھے، یہ تمہارے چہرے پر لکھا ہے۔ ایسے پھٹکار زدہ اور منوس چہرے والے لوگ صرف خودکشی ہی کر سکتے ہیں۔ دل چاہا کہ اس تبصرے پر بڑے میاں کی گردن دبا دوں، اس کے بعد سمندر میں کود جاؤں، مرنا تو ویسے ہی تھا۔ میرا خیال ہے تم میری بات کا برا مان گئے۔ بڑے میاں نے کہا، دیکھو یہ جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ خدا کی امانت ہوتی ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خیانت کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تم اس کی دی ہوئی زندگی میں خیانت کر رہے ہو، اس لیے تمہارا یہ جرم کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب بڑے میاں کی باتوں نے مجھے پگھلانا شروع کر دیا، آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ان کے خلاف میرا جو غصہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ قبلہ، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہر قسم کی جدوجہد کر کے تھک چکا ہوں۔ یہی تو پرابلم ہے، آج کل کے نوجوان بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا دکھ ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ مجھے، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ جناب، میں ایک ناکام انسان ہوں، میں نے بتانا شروع کیا۔ اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، کسی قسم کا روزگار ہی نہیں ہے میرے پاس۔ بس اتنی سی بات کے لیے اپنی جان دینے چلے ہو؟ تو کیا کروں؟ آؤ میرے ساتھ۔ بڑے میاں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے دکھوں کو میں کم کر سکتا ہوں، بشرطیے کہ تم حوصلے اور صبر سے کام لو۔ بہت مشکل ہے جناب، میرا کچھ نہیں ہونے والا۔ ارے آؤ تو صحیح، تم تو بہت بدھو نوجوان ثابت ہو رہے ہو، آؤ چلو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بڑے میاں کے پاس گاڑی بھی ہوگی۔ گاڑی بھی اچھی حالت میں تقریباً نئی تھی۔ بڑے میاں خود ہی ڈرائیونگ کرنے لگے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا، تقدیر سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا ہو، اس نے میری بہتری کے لیے بڑے میاں کو میرے پاس بھیج دیا ہو۔ ہاں میاں، اپنا نام تو بتاؤ۔ جناب، میرا نام کامران ہے۔ واہ، اتنا اچھا نام ہے، کامران، اور چلے ہو خودکشی کرنے؟ ویسے میرا نام سکندر شاہ ہے۔ اچھا نام ہے۔ میں عام طور پر ساحل کی طرف شام کو آتا ہوں، لیکن آج اللہ جانے کیوں وقت سے پہلے نکل آیا۔ شاید اللہ نے تمہارے لیے میری ڈیوٹی لگا دی تھی، یہی ہو سکتا ہے جناب۔ یہ لو، میرا گھر آ گیا۔ سکندر شاہ کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بڑے میاں پیسے والے انسان ہیں۔ وہ اپنے خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں مجھے لے آئے۔ سب کچھ بہت شاندار، خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ میں بے پناہ سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ساری ڈیکوریشن میری بیٹی نے کی ہے، انہوں نے فخریہ طور پر مجھے بتایا۔ جی جناب، بہت ہی آرٹسٹک قسم کی ڈیکوریشن کی ہے، میں نے تعریف کی۔ اس کو بس اسی قسم کا شوق ہے۔ چلو پہلے بیٹھ جاؤ، کچھ کھا پی لو، اس کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ بڑے میاں اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ملازم کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ملازم کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ لو میاں، شروع ہو جاؤ۔
اپنا گھر سمجھ کر کھاؤ، کسی قسم کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے پینے کے دوران خاموشی رہی۔ ویسے ہی میں سوچ رہا تھا کہ اس دور میں ایسے ہی مہربان اور نیک لوگ پائے جاتے ہیں جو بے غرض ہو کر کسی کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں نے چائے پی لی، ختم کر لی، تو بڑے میاں نے کہا، ہاں میاں، ذرا تفصیل سے اپنے حالات بتاؤ، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کیا بیک گراؤنڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ارے جناب، مختصر یہ ہے کہ میں ایک ناکام انسان ہوں۔ پھر وہی بات؟ انہوں نے اپنائیت سے مجھے ڈانٹ کر کہا، بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ اتنے ہمدرد اور مہربان آدمی کے سامنے یہی مناسب تھا کہ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ لہٰذا میں نے سب کچھ بتا دیا، اپنے گھریلو بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنی کوششوں کے بارے میں، اپنی ناکامیاں، میں نے انہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ واقعی دکھ بھری داستان ہے تمہاری، لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ایک ساتھ نہیں، آہستہ آہستہ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ پہلے سٹیپ میں تمہاری جاب کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تم آج آرام کرو، کل سے میرے دفتر میں کام شروع کر دینا۔ آپ کے دفتر میں جناب؟ ہاں، واقعی تم کو میرے آفس میں کام کرنا ہوگا۔ میں بہت ان سے متاثر ہوا۔ ہاں، ایک چھوٹا سا دفتر ہے میرا، تم کل وہاں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو گے، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ ان کی مہربانیوں سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ملازم کے ساتھ مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ بہت خوبصورت اور نفیس فرنیچر سے سجا ہوا کمرہ تھا۔ اے سی سے لے کر ٹی وی تک سب کچھ اس کمرے میں موجود تھا۔ ایسی آرام دہ رات تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں گزاری۔ بڑے میاں تو میرے لیے فرشتہ بن کر کہیں سے آ گئے تھے۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، اللہ کس طرح راستے نکال دیتا ہے۔ یہ بالکل خلیفہ ہارون رشید اور نور الحسن والی کہانی تھی۔ جب سو کر اٹھے تو دنیا ہی بدلی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا کہاں ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ صبح اٹھا تو ملازم ناشتے کی ٹرالی کمرے میں لے آیا تھا۔ صاحب جی، جلدی سے ناشتہ کر لیں، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب کچھ خوابوں کے جیسا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور ملازم کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ میں تو سراپا شکر گزار بنا ہوا تھا۔ فوراً بڑے میاں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس بار ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ تمہیں ایک ہفتے تک کام سمجھایا جائے گا، انہوں نے کہا، اس کے بعد تم باقاعدہ اپنا کام شروع کر دو گے۔ جی جناب، میں نے انکساری سے گردن ہلا دی۔ 10 منٹ کے سفر کے بعد سکندر شاہ صاحب کا دفتر بھی آ گیا۔ یہ کلیئرنگ فارورڈنگ کا ایک بڑا آفس تھا، اور بڑے میاں نے اپنے مینیجر کو میرے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ان کو ٹھیک طرح سے کام سمجھا دو۔ اس طرح اس آفس میں میری ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ بہت دیر بعد بڑے میاں نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ میاں، تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار ہے، فی الحال تمہاری سیلری 40,000 مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں حیرت اور مسرت کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ 40,000؟ اور اس پر بھی پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ جناب بالکل مناسب ہے، جاؤ اپنا کام شروع کرو، گڈ لک۔ اور ہاں، جب تک تمہارے لیے کسی فلیٹ کا بندوبست نہیں ہو جاتا، ہمارے ہی یہاں تم رہو گے۔ صاحب آپ تو مجھے جیسے خرید چکے ہیں، انہوں نے کہا، ایسی باتیں نہیں کرو، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ میرا معمول ہو گیا، صبح کو بڑے میاں کے ساتھ دفتر آنا اور شام کو ان کے ساتھ واپس چلے جانا۔ اس دوران انہوں نے مجھے آدھی سیلری ایڈوانس دلوا دی تھی، جو میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے وہاں ان کے اور ملازم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بیوی اور بیٹی بھی ہیں۔ بیوی تو ایک بار مجھے دکھائی دی تھی، خاصی معقول قسم کی خاتون تھی، لیکن ان کی بیٹی کبھی نظر نہیں آتی تھی، اور ظاہر ہے ایک ناکارہ انسان سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ پھر ایک رات عجیب بات ہوئی۔ بڑے میاں خود میرے کمرے میں آ گئے، حالانکہ وہ کبھی نہیں آیا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ جی فرمائیں، میں نے عاجزی سے کہا۔ میاں، میں نے تمہارے لیے ایک بات سوچی ہے، شرط یہ ہے کہ تم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جناب آپ کے اتنے احسانات ہیں، آپ جو حکم دیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ بیٹا، جیسے کہ میں نے بتایا تم کو کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، بڑے میاں نے کہا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ تو فطری سی بات ہے، ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسا لڑکا ہو جو شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہے۔ میں ان کی اس بات کا مطلب اگرچہ سمجھنے لگا تھا، پھر بھی میں نے اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنا ہمسفر بنا لو۔ حالانکہ ایک باپ کو اس طرح کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن تمہارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ تم اکیلے ہو، تمہیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، تم 2-4 دنوں میں اچھی طرح سوچ سمجھ سکتے ہو۔ ارے جناب، کیا سوچنا، کیوں سوچنا، میں تو آپ کو دیکھ چکا ہوں، آپ کا قائل ہو چکا ہوں، اندازہ لگا چکا ہوں کہ آپ کیسے آدمی ہیں، آپ کی صاحبزادی بھی ایسی ہی ہوگی، میں تیار ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ مسکرا دیے۔ اب تیاری شروع کر دو، بلکہ تم کیا کرو گے، تمہاری طرف سے ساری تیاری اس گھر سے ہوگی۔ اب وہ چلے گئے، لیکن اس رات خوشی کی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اللہ جب دیتا ہے اس طرح بے حساب دیتا ہے۔
سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کبھی اس طرح بدل سکتی ہے۔ میں تو اپنی جان دینے کے ارادے سے سمندر کی طرف گیا تھا اور وہاں یہ صاحب مل گئے۔ بس اس کے بعد ایسا ہوا جیسے کسی جادوگر نے جادو کی چھڑی گھما کر سارا منظر۔ آفس سے مجھے 50,000 ایڈوانس کے طور پر مل چکے تھے۔ میں شادی کی تیاریاں شروع کر چکا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ نہ جانے ان کی بیٹی کیسی ہوگی، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایک دولت مند گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ 15 دنوں کے بعد شادی بھی ہو گئی۔ اسی مکان سے بارات آئی اور اسی مکان کے کمرے میں نکاح ہو گیا۔ اس تقریب میں اپنے کچھ دوستوں کو بھی میں نے بلا لیا تھا۔ وہ میری قسمت پر رش کر رہے تھے، یار تیرے تو مزے آ گئے، بیٹھے بٹھائے سب کچھ تجھے مل گیا۔ ہاں یار، اللہ کی مہربانی شامل حال ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے دوستوں کو اصل بات نہیں بتائی تھی، یعنی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مذاق ہی اڑاتے۔ وہ بھیانک خواب تو گزر چکا تھا، اب ایک خواب سنہری تعبیر بن کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ رات ہوئی، دوست رخصت ہوئے اور میں اپنے نئے کمرے میں آ گیا جسے حجرہ عروسی کے طور پر سجایا گیا تھا، جس کمرے میں میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اور اس بیوی کو دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں تو اپنی سپنوں کی رانی کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا تھا، پر وہ بیوی نہیں تھی بلکہ 4 بیویوں کا مجموعہ تھی۔ اتنی موٹی لڑکی میں نے تو اپنی زندگی میں بہت ہی کم دیکھی تھی۔ بستر پہ بیٹھی ہوئی ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی بھینس کو دلہن کے کپڑے پہنا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ میں اپنے سر کو پیٹتا ہوا اپنی قسمت کو روتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بڑے میاں نے اگرچہ مجھے اس کا نام بتا دیا تھا، ارجمند۔ پہلے میں نے اس کی آواز سننے کے لیے اسے دریافت کیا، نام کیا ہے تمہارا؟ یہ لو، آپ کو میرا نام ہی نہیں معلوم، پھر شادی کیوں کر لی؟ اتنے دنوں سے اس گھر میں پڑے ہوئے ہو تو میرا نام بھی نہیں معلوم ہوا ہے، حد ہو گئی ہے۔ میں تو بری طرح بوکھلا گیا، کیا زبان تھی اس کی، اور آواز تو ایسی تھی جیسے کانوں کے قریب ریل کی کرخت سیٹیاں بجاتی ہوئی آواز۔ میرے ہوش غائب ہونے لگے۔ دیکھو، میں نے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے تمہارا نام پوچھ لیا تھا اور تم خواہ ناراض ہو رہی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں خواہ ناراض ہو رہی ہوں؟ پاگل ہوں؟ دیوانی ہوں؟ مجھے کالے کتے نے کاٹا ہے، خواہ ناراض ہو گئی؟ اللہ کے لیے اب بس کرو، میرے باپ کی توبہ، اب کچھ نہیں پوچھوں گا۔ کیوں نہیں پوچھیں گے بھلا؟ کیا میاں بیوی کے درمیان باتیں نہیں ہوتی؟ جب آپ ہی نہیں پوچھیں گے تو کیا محلے والا آ کر میری خیریت معلوم کرے گا؟ پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں نے پھر اس سے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی مخاطب کیا، اب کیا ہوا؟ پہلے تو اتنا پٹر پٹر بول رہے تھے، اب چپ کیوں سادھ لی؟ کیا میں اچھی نہیں لگی آپ کو؟ نہیں ارجمن، تم بہت اچھی ہو، میں نے جان چھڑانے کے لیے اس سے کہا۔ میں نے تو آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ کیوں نہیں دیکھی؟ کیا روڈ پر آنکھیں بند کر کے چلنے والے آپ لوگ ہیں جو لڑکیاں دکھائی نہیں دیتی؟ ارے بابا، میں نے الجھ کر کہا، میں تو تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ اچھا چلے چھوڑیں، یہ بتائیں منہ دکھائی کیا دے رہے ہیں مجھے؟ تمہارا منہ دیکھنے کی ہمت کس میں ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہ میں اتنی بدصورت ہوں کہ میرا منہ نہیں دیکھا جا سکتا؟ ایسی بات نہیں ہے ارجمن، میں نے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا۔ آئندہ یوں ہی والی کوئی بات مت کیجیے گا، اس نے کہا۔ آپ کو نہیں معلوم میں کتنی نرم و نازک لڑکی ہوں، ذرا سی بات سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں، تم کتنی نرم و نازک ہو، میں نے جل کر کہا۔ وہ کمبخت ہی کر کے ہنسنے لگی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، اس کی ہنسی اتنی زبردست تھی کہ پورا بستر زور زور سے ہلنے لگا تھا۔ اللہ غارت کرے بڑے میاں کو، انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اتنی ساری مہربانیاں کر کے بلا میرے گلے میں ڈال دی تھی۔ اللہ کر کے صبح ہوئی اور میں اس کمرے سے نکل بھاگا۔ باہر نکلا تو بڑے میاں ناشتے کی میز پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ میاں، تمہیں مبارکباد دوں۔ کس چیز کی مبارکباد؟ ارجمن جیسی بیوی پانے والا خوش قسمت ہوتا ہے، ورنہ تم اس قابل کہاں تھے؟ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ارجمن جیسی لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، میرا مطلب ہے کہ میری قسمت جاگ گئی۔ ہاں میاں، جوڑے اسی طرح آسمان پر بنتے ہیں، آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں نام۔ بڑے میاں نے کہا، میری ارجمن کے لیے کیسے کیسے رشتے آئے، لیکن اسے تو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بڑے میاں سے کہوں، کیا قسمت کی خرابی میرے ہی نصیب میں لکھی تھی؟ اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اسے کس حساب سے خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے؟ ایسی مردانہ وار قسم کی لڑکی تو میں نے اپنے خواب میں نہیں دیکھی۔ دل گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بلا کی خوش خوراک تھی، یعنی بہت زیادہ کھاتی تھی۔
ہم ویسے تو اس کے گھر میں رہتے تھے اور میں نے اس کے گھر میں ہی اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا، اور کھانا بھی ہم بڑے میاں اور ان کی بیگم کے ساتھ کھایا کرتے تھے، لیکن ارجمن کے لیے باہر سے کھانے پینے کی چیزیں لانا میری ذمہ داری تھی۔ وہ بلا کی چٹوری تھی، آئس کریم، کیکس، پیٹس، چپس، پھل اور نہ جانے کیا کیا ہر وقت کھائے چلی جاتی تھی موٹی بھینس۔ مجھے تنخواہ کے جو 50,000 ملتے تھے ان میں سے 20,000 صرف اس کے چٹورے پن پر خرچ ہو جاتے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، ارجمن تم یہ جو باہر کی چیزیں اس طرح کھاتی ہو مت کھایا کرو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ بس اتنے کہنے کی دیر تھی بھائی، جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا۔ ارے جب اتنی حیثیت نہیں تھی کھلانے کی تو پھر مجھ جیسی لڑکی سے شادی کیوں کی تم نے؟ میں کوئی بیمار نہیں ہوں کہ دن بھر بھوکی رہوں۔ اس نے اتنا شور مچایا کہ میں کمرے سے بھاگ کھڑا ہوا اور جہاں پر بڑے میاں اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہاں آ گیا۔ کیا ہوا بیبی کو؟ بڑے میاں نے خوفناک انداز میں پوچھا۔ کیوں پریشان کیا ہے اس کو تم نے؟ نہیں جناب، میں نے کوئی پریشان نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو تم، وہ اتنے ٹھنڈے مزاج کی ہے، آج تک اس نے اونچی آواز میں بات نہیں کی کسی سے۔ کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے تم نے اس کے ساتھ، یاد رکھو تم نے اگر میری بیبی کو ستایا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے تو اچھی طرح یہ سمجھ لیا ہے کہ میں کون ہوں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں میرے پیارے ویورز، اس وقت میں نے وہ فیصلہ کر لیا جو اب سے 2 سال پہلے کر چکا تھا، یعنی خودکشی کا فیصلہ، اپنی جان دینے کا فیصلہ۔ میں تو 2 سال پہلے ہی اس قسم کی جھنجھٹوں سے آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن برا بھلا کہنے لگا اس بڈھے کو جس نے مجھے زندگی کی طرف کھینچ لیا اور موت کا فرشتہ میرے پیچھے لگا دیا۔ میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بڑے میاں شور مچاتے رہے لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میرا رخ پھر سے سمندر کی طرف تھا۔ ان کا مکان سمندر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے میں دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اب سمندر میرے سامنے تھا، وہی منزل آ گئی تھی جو 2 سال پہلے آنے والی تھی۔ میں سمندر میں اتر گیا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دوسرے بڑے میاں تھے جو مجھے ڈوبتا دیکھ کر ہانپتے کانپتے میرے پاس چلے آئے۔ میاں کیا ارادے ہیں تمہارے؟ کیا خودکشی کا ارادہ ہے؟ نہیں جناب، بس یوں ہی ذرا نہانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نہیں، تم نہانے کے لیے نہیں اترے ہو، بات تو کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسی وقت ان کو اپنے بازوؤں میں لیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ شخص اب میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ بڈھے کو لے کر جب میں سمندر میں کودا تو بڈھا چیختے چلاتے ہوئے مجھے روکتا رہا اور ہاتھ پیر چلاتا رہا، لیکن میں نے اس کی جان نہیں چھوڑی، اس سے چمٹا ہی رہا۔ پانی کی تیز لہر آئی، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے ایک بستر پر تھا۔ 2 ڈاکٹرز، 2 نرسیں اور کچھ لوگ میرے بستر کے پاس کھڑے تھے، ایک پولیس والا بھی تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بڑے میاں تو ڈوب گئے تھے لیکن مجھے بچا لیا تھا۔ دیکھنے والوں نے مجھے یہ بیان دیا تھا کہ شاید وہ بڑے میاں ڈوب رہے تھے اور میں ان کو بچانے کے لیے سمندر میں کود پڑا تھا۔ میں بھی اس بیان پر قائم رہا، یعنی میں نے سر ہلا دیا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہاں لوگوں نے اور خود پولیس والے نے بھی میری ہمت کی داد دی کہ تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن ان سبوں کا یہ خیال تھا کہ اس نوجوان نے تو بڈھے کو بچانے کی بہت کوشش کی، اب اللہ کی یہی مرضی تھی کہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ بچا نہیں سکا۔ کچھ دیر بعد میرا بیان لے کر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر ایک اور بڑے میاں میرے بستر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میاں میں روم نمبر 15 کا مریض ہوں، تمہارے کمرے کے برابر والے کمرے میں ابھی موجود ہوں۔ جی جناب فرمائیے۔ میاں نہ جانے کیوں مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے خودکشی کا ارادہ تمہارا ہو اور بیچارے بڑے میاں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی ہو، تو پھر یہ کہ تم میرا یہ کارڈ رکھ لو۔ اور انہوں نے ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ یاد رکھو زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو اس طرح ختم نہیں کرتے۔ تم مجھ سے ضرور ملنا، اور اس بار میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں خودکشی تو ضرور کروں گا لیکن سمندر میں نہیں جاؤں گا، کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا۔ اور اپنی زندگی کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی داستان آپ سب کو سنا رہا ہوں تاکہ لوگ میری بد نصیبی پر ماتم کرتے رہیں۔